قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون فأصر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سورہ ہجر 15ویں سورت ہے 14ویں پارے میں. اس کی اب تک 60 آیات کا ترجمہ اور تفسیر کی آپ کے سامنے بیان ہو چکی. آج انشاءاللہ 61ویں آیت سے لے کے آخر تک 99ویں آیت تک کمپلیٹ ہو جائے گی سورت آج انشاءاللہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے تو انہوں نے یعنی لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے تھے. اس سے پہلے قصہ چل رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے بتایا کہ ہم اس طرح قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہم جن سے مبتلا ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم. اس کے بعد وہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے ان کی قوم پہ عذاب نازل کرنے کے لیے. لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم لوگ کچھ انجان سے معلوم ہوتے ہو. تو انہوں نے یعنی لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہوتے ہو مطلب پہچان نہ سکے. انہوں نے کہا ان فرشتوں نے نہیں بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک شبہ کر رہے تھے یعنی اللہ کا عذاب لے کے آئے ہیں جسے جھٹلاتے تھے اور یہ شک کرتے تھے کہ آئے گا نہیں آئے گا. ہم تو تیرے پاس حق لائے ہیں اور ہیں بھی بالکل سچے. اللہ کا حکم لے کے آئے ہیں تمہارے پاس. اللہ نے ہمیں دے کے بھیجا ہے. ہم تو اس کے حکم کے تابعدار ہیں. اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصے میں چل دے اور آپ ان کے پیچھے رہنا. ان کے لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ رات کے کسی بھی حصے میں جو لوگ آپ پہ ایمان لا چکے ان لوگوں کو ساتھ لے کے چل دیں اور آپ سب سے پیچھے رہنا جس سے کوئی مومن پیچھے نہ رہ جائے اور سب کو آپ نکال لے جائیں کیونکہ یہاں عذاب آنے والا ہے. اور خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے. مطلب یہاں ایک نقطہ نکلتا ہے کہ عذاب کی جگہ کبھی مڑ کے بھی نہیں دیکھنا چاہیے. یہاں اللہ نے حکم دیا کہ تم میں سے کوئی عذاب کی جگہ مڑ کے بھی نہ دیکھے نکلتے چلے جاؤ. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآيات للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. آگے ارشاد ہوا اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی
جڑیں کاٹ دی جائیں گی، مطلب انہیں اس طرح دور کر دیا جائے گا، اس طرح سے ان کی جڑیں کاٹ جائیں جیسے کبھی یہاں تھے ہی نہیں، جو عذاب ان کے اوپر آئے گا پھر اس کے بعد یہ نظر نہیں آئیں گے۔ اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ اب بیان اس کا ہوا کہ جب فرشتے وہاں پہ پہنچے تو لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آئے، جب انہیں پتہ لگا کہ خوبصورت لڑکے جو ہیں وہ لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو، مطلب انہیں سمجھانے کی کوشش کی اپنی قوم کو کہ مہمان ہیں اور مجھے رسوا نہ کرو کہ ان کے ساتھ ایسی بدسلوکی کرو، تم مجھے رسوائی کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ دوبارہ پھر انہوں نے کہا، مطلب ایک طرح سے انکساری کے ساتھ کسی طرح سے جان بچ جائے، یہ لوگ اس کے ساتھ برا کام نہ کریں۔ وہ بولے، مطلب ان کی قوم کے لوگ، کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکیداری سے منع نہیں کر رکھا تھا؟ مطلب سب کے ٹھیکیدار نہیں بننا تم نے، جو ہم کریں گے ہم اپنا حساب دیں گے اور جو ہمارے دل میں آئے گا وہ ہم کریں گے۔ لوط علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں، مطلب نبی کی امت کی تمام عورتیں نبی کی بیٹی جیسی ہوتی ہیں۔ اس ٹائم لوط علیہ السلام نے بالکل ہی بیزار ہو گئے، بالکل ہی مطلب مغلوب ہو گئے جب یہ بات کہی کہ تمہیں اگر کچھ کرنا ہی ہے تو ان عورتوں سے، جو امت کی عورتیں ہیں، ان سے نکاح کرو اور جو تمہاری جنسی خواہشیں ان سے پوری کرو، کم سے کم حرام سے بچو۔ آگے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ پوری وحی انہیں کے اوپر آ رہی تھی، تو حضور سے خطاب ہوئے کہا تیری عمر کی قسم، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھانی، مگر اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہے، تمام جہان ان کا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جن چیزوں کی اہمیت اللہ رب العزت نے قرآن میں بتانی تھی اپنے بندوں کو، ان کی قسمیں جگہ جگہ بارہا کھائی ہیں۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کھا کے، عمر کی قسم کھا کے ان کی اہمیت جتائی۔ وہ تو اپنی بدمستی میں سرگرداں تھے، مطلب جیسے شراب کے نشے میں شرابی نشے میں ہوتا ہے، بدمست ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے یہ اپنے اس بدفعلی میں اس طرح بدمست تھے کہ ان کی لوط علیہ السلام جیسے نبی کی سمجھائی ہوئی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی۔ بس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا، مطلب اتنے زور کا شور ہوا، اتنے زور کی آواز ہوئی کہ وہ عذاب کی شکل تھی۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ بہت زور زور سے چیختے ہیں، بہت زور زور سے جلد سے شور مچاتے، شور جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جس چیز کے ذریعے اللہ رب العزت نے عذاب بھیجا ہو وہ چیز بڑھیا نہیں ہو سکتی، واللہ عالم۔ بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا، مطلب اس طرح سے پلٹ دیا کہ جیسے کسی چیز کو اوپر اٹھا کے پھر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ان لوگوں پر کنکریوں والے پتھر برسائے، مطلب اس طرح کے پتھر عجیب و غریب ان کی شکل تھی پتھروں کی، جیسے کنکریاں نکلی ہوتی ہیں چاروں طرف سے، مطلب بالکل کچھ الگ ہی خاص قسم کے پتھر تھے جو ان کو برسائے گئے۔ تو تین طرح سے ان پہ عذاب آیا، ایک تو چیخ، ایک زلزلے کی شکل، تیسرے پتھروں کی شکل میں ان کے اوپر عذاب آیا۔ بلا شبہ بصیرت والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، مطلب جو عقل رکھتے ہیں، جو سوچ وچار کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے ان آیتوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے بہت نشانیاں ہیں کہ وہ ان پچھلے واقعوں سے اپنے لیے نشانیاں ڈھونڈ کے آگے ان گناہوں سے بچیں۔ مطلب اب ہم میں اگر کوئی آدمی اس کام میں ملوث ہو تو اس عذاب کے حساب سے اسے توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، حادثات معاف بھی کرتا ہے، لیکن توبہ جو ہے وہ اصل توبہ ہو دل کی ملالوں کے ساتھ۔ یہ بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی ہے، مطلب مدینے سے شام کے راستے میں جو مستقل سفر کے راستے ہیں ان پہ یہ بستی تھی۔ اب تو ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اس طرح روٹ کر دیا اللہ نے، مگر یہاں یہ کہا کہ یہ عام راستے میں تھیں جس سے لوگ گزرتے تھے، تو آج بھی ان راستوں سے گزرتے ہوئے لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ یہاں ایسی بستی تھی جسے اللہ نے استعمال کیا تھا، اور اس میں ایمانداروں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ آگے فرمایا دوسری قوم کے لیے، ایکا بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے، مطلب شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر یہاں پہ آیا۔ یہ فرمایا کہ ایکا کہتے ہیں گھنے پیڑ، تو جو گھنے پیڑ کی بستی تھی، جیسے جنگلوں میں گھنے پیڑ ہوتے ہیں، اس طرح کی ایک بستی تھی جس میں شعیب علیہ السلام کی قوم رہتی تھی، کہ وہ لوگ بھی بڑے ظالم تھے، جن سے آخر ہم نے انتقام لے ہی لیا۔ یہ دونوں شہر کھلے راستے پر تھے، مطلب لوط علیہ السلام یہ قوم تھی، انہی کے آس پاس
دوسری قوم شعیب علیہ السلام کی قوم کی بستی تھی، وہ تو نیشنل میں خود کر کے اس کا ذکر ہے، اگلی بستی کا ذکر ہے، وہ بھی اسی طرح سے عام شہرہ میں تھی، راستہ عام ہوتا ہے اسی پہ، یہاں اللہ نے کہا اسے بھی میں نے ختم کیا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ آگے اللہ نے فرمایا اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ صالح علیہ السلام کی قوم ہجر والی کہلاتی تھی، قوم سمود کی طرف اشارہ ہے یہاں پہ صاحب میں کہ ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائی، لیکن تاہم وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے۔ مطلب اس قوم کے مطالبے پہ صالح علیہ السلام نے چٹان سے ایک اونٹنی برآمد کی، معجزہ دکھایا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایمان لائیں گے اگر اس طرح کا آپ کو معجزہ دکھائیں، لیکن اس کے بعد بھی یہ ایمان نہ لایا اور اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا۔ تو اللہ نے وہاں یہ کوٹ کی ہے بات کہ میں نے ان کے کہنے پہ معجزہ دکھایا، پھر بھی انہوں نے دین کو جھٹلایا۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے بے خوف ہو کر۔ یہاں ان کے اس پل کا اللہ نے ذکر کیا ہے جو ان لوگوں میں تھا قوم سمود میں، کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کے بڑے بڑے مکان بنا لیتے تھے، بے خوف ہو کے اس طرح سے کاٹتے تھے پہاڑوں کو، انہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا اور نہ ہی ڈرتے تھے۔ یہ اس ٹائم کی ٹیکنالوجی تھی جو ان کے پاس تھی، مہارت تھی اس کام میں۔ آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہوتے چنگاڑ نے آدھا بجا، مطلب انہیں بھی ایک شور، بہت زبردست شور ہوا، اس نے آگے دبوچا۔ اور یہ وہ بستی ہے جس وادی میں بستی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے جب جا رہے تھے تو راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بستی میں آ کے، جہاں بستی تھی جہاں نام آیا تھا اللہ رب العزت کا، اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالا اور بہت تیزی سے سواری گزارا۔ صحابہ کرام کو بھی یہ حکم دیا کہ جہاں لگا اور عذاب آیا اور وہاں سے تیزی سے گزرا کرو۔ تو یہی وہ بستی تھی جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیزی سے نکلے، بس ان کے کسی تدبیر عمل نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ مطلب اللہ نے ان کی پکڑ کی، انہیں ختم کیا۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا فرمایا ہے۔ مطلب بیکار بے مقصد کوئی چیز نہیں اللہ رب العزت نے بنائی، بلکہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور قیامت ضرور آنے والی ہے۔ بس تو حسن خوبی اور اچھائی سے درگزر کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ جو نہیں مانتے انہیں ان کے حال میں چھوڑ دو، ان کی باتوں پر دھیان نہ دو، اپنے آپ اللہ ان سے حساب لے لے گا۔ مطلب بات یہ ہے کہ تمام انبیاء کے لیے جو حکم تھا اور اس کے بعد اب جو رسولوں کے پیغمبر یعنی کہ ہم لوگ جو ہمیں حکم ہے دعوت دینے کا، صرف بات پہنچانی ہے، منوانا نہیں ہے۔ مطلب ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم نے پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں کہا کہ تم ان سے درگزر کرو، بات پہنچاؤ، چھٹی، باقی کا اپنا حساب لے گا۔ تو ہم لوگ بھی پیچھے نہ پڑیں گے، ٹھیک ہے، بلکہ دین کی دعوت دیں، مانتا ہے ٹھیک، نہیں تو اللہ اپنے آپ ہدایت دینے والے ہیں۔ یقیناً تیرا پروردگار ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ مطلب کس نے کب ہدایت لینی ہے، کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، تمام تر اللہ کو پتہ ہے۔ آپ کو جو فریضہ دے کے بھیجا گیا آپ وہ فریضہ پورا کریں اور باقی اللہ کو چھوڑیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَصِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ
فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. آگے فرمایا اللہ رب العزت نے یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں. مطلب سورہ فاتحہ جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اس کا ذکر سورہ ہجر میں یہاں آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ ہم نے ایک تحفہ دے رکھا ہے آپ کو 7 آیتیں کی شکل میں کہ دہرائی جاتی ہیں کہ انہیں بار بار دہرانے کا بھی حکم ہے. آپ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو, بنا سورہ فاتحہ کے آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ کوئی نماز نہیں ہے بنا سورہ فاتحہ کی. تو اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت یہاں بیان کی ہے اور عظیم قرآن بھی دے رکھا ہے. آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑائیں جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو بہرامند کر رکھا ہے. مطلب بہت سارے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی چیزیں دے رکھی ہیں, مال و دولت ہے, عزت ہے, شہرت ہے, رتبہ ہے, سیاست ہے, اس کی طرف آپ نظر نہ دوڑائیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں خبر دی جا رہی ہے کہ اگر پیسے والے لوگ دین کی خدمت بھی کریں, دین میں پیسہ بھی لگائیں اور مدد بھی کریں, تب بھی ان سے مرعوب نہیں ہونا. اصل دولت وہ نہیں ہے جو لوگ جیسے آج کل ہمارے معاشرے کا تو ماحول یہ ہے نا کہ جو پیسے والے ہوتے ہیں ان سے بہت مرعوب ہوتے ہیں, ان سے چندہ لیتے ہیں, پھر ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں لوگ. اللہ رب العزت نے یہاں ٹوکا ہے اس بات کے لیے کہ آپ لوگوں کو پیسے والوں کی دین کی خدمت سے بھی مرعوب نہیں ہونا. وہ جو کر رہے ہیں وہ اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں, بلکہ اصل جو دولت ہے, سب سے بڑی جو دولت ہے وہ قرآن ہے. کیونکہ اس میں شروع میں یہ بات کی نا کہ ہم نے قرآن عظیم بھی دے رکھا ہے. مطلب آگے جو کہا آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑائیں. مطلب دنیا کی چیزیں جو دنیا کی دولت ہے اس طرف نہیں آپ نے دوڑا, بلکہ سب سے عظیم اور سب سے بڑی دولت آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے. نہ ان پر آپ افسوس کریں جن لوگوں پہ عذاب آنے والا ہوتا ہے, ان پہ افسوس نہ کرنے ہوگا. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حکمت ہوتی ہے ہر کام میں. جن پہ اللہ نے عذاب بھیجنا ہے بھیج کے رہے گا, آپ کوئی افسوس نہ کریں. افسوس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اچھا نہیں کر رہا, اس لیے تو کا یہاں پہ کہ افسوس نہ کریں. اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں. مطلب جو لوگ ایمان میں آ گئے ان کے لیے ایک مرغی کی طرح اپنے بازو, جیسے وہ چولہوں کو اپنے دبائے رکھتی ہے, ایمان والوں پہ اپنے بازو جھکائے رکھیں, انہیں اپنے پروں میں لے کے رکھیں جس سے کہ وہ اس میں پھلے پھولے. جنہوں نے اس کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, مطلب پچھلی قوموں کا ذکر ہے کہ پچھلی جو کتابیں آئی اللہ رب العزت کی طرف سے ان میں تبدیلیاں کر دی ہیں, کچھ حق کچھ باطل ملا دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. قسم ہے تیرے پالنے والے کی ہم ان سب سے ضرور باز پوچھ کریں گے. مطلب ہر بکواس, ہر مذاق, ہر مخالفت کی پوچھ گچھ ہوگی, چاہے کوئی بھی کرے کسی بھی اللہ رب العزت کی کتاب کے بارے میں, ہر اس چیز کی جو وہ کرتے تھے. مطلب جو انہوں نے انکار کیا یا ٹکڑے ٹکڑے کیے یا تبدیلی کی, ان سب کی پوچھ گچھ قیامت میں اللہ رب العزت کرے. بس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے. یہ ہے وہ حکم جو نبوت کے جب نبوت کا اعلان ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4تھے سال میں اللہ کی طرف سے حکم آیا. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گئے اور چوٹی پہ کھڑے ہو گئے. جو اس ٹائم کا طریقہ تھا وہاں قریش کا یا وہاں کے لوگوں کا کہ عام اعلان کیا جاتا تھا, کوئی بھی خبر ہو, کسی قسم کا کوئی خطرہ ہو, یہ اللہ رب العزت کے حکم آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چوٹی پہ چڑھ کے تمام مکے والوں کو پکارا اور پھر اس کے بعد انہیں خبر دی کہ اس طرح میں ایک دین لے کے آیا ہوں جہاں پہ ابو لہب نے بات کہی تھی تبت یدا ابی لہب, مطلب جہاں اتری کی صورت وہاں کا یہ واقعہ ہے. اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر دور کے ہر زمانے کی ٹیکنالوجی آپ نے استعمال کرنی ہے. اس ٹائم جو طریقہ رائج تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے کے لیے وہی طریقہ استعمال کیا. پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے اور باواز بلند لوگوں کو پکارا اور دین کی دعوت پیش کی. بس ایک فرق یہ کیا کہ اس ٹائم لوگ برہنہ ہو جاتے تھے, مادرزاد ننگے ہو جاتے تھے, کپڑے اتار کے تب پکارا کرتے تھے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہ کام نہیں کیا. اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ دین کا کام آپ آج کی ٹیکنالوجی کے حساب سے کریں, مگر شر کو اسے نکال دیں بیچ سے. اگر کوئی شر والا معاملہ کسی کا آپ کو دکھے تو اس سے إنا كفيناك المستهزئين
الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. آگے فرمایا آپ سے جو لوگ مسخرہ بند کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں. مطلب آپ اپنا کام جاری رکھیں جو تبلیغ کا دعوت کا کام اللہ کی طرف سے حکم آپ کو ہوا ان لوگوں سے ہم اپنا آپ نمٹیں گے. آج یہ دائی حضرات کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ جو بھی لوگ ان کا مذاق اڑائے ان کے ساتھ مسخرہ بند کریں اللہ اپنا آپ ان سے نمٹے گا وہ اپنا کام جاری رکھیں. اس وجہ سے کام بند نہ کریں کہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں لوگ کٹ گئے یا لوگ دور ہو گئے کہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں یا لوگ برا بھلا کہتے ہیں غیبتیں کرتے ہیں. اس وجہ سے آپ دین کا کام بند نہ کریں ان سے اللہ اپنا آپ نمٹے گا. تو جیسے ابو لہب نے وہاں کھڑے ہو کے وہ کسی بھی بات کہی تھی نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے یہاں تسلی دی کہ ان سے ہم اپنا آپ نمٹتے ہیں. جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا مطلب قیامت میں انہیں لگ جائے گا کہ انہیں کیا بدلہ ملنا ہے. ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدمہ ہوتا تھا دل بھیجتا تھا ان کی باتوں سے کہ میرے اتنے قریبی رشتے دار اتنے قریبی لوگ ہیں میرے بارے میں کیا جملے کہتے پھر رہے کس طرح غیبتیں کرتے پھر رہے. تو اللہ نے تسلی دی کہ مجھے پتا ہے کہ تمہارا دل بھیجتا ہے مگر انشاءاللہ قریب آپ کو بتا دیں. آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں سجدے کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. یہ حل دیا اللہ رب العزت نے کہ ان کی باتوں سے جو آپ کا دل بھیجتا ہے اس سے آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا کریں اور نمازیں زیادہ پڑھیں. سجدوں سے مراد یہاں سجدے کرنے والوں میں شامل ہو جائے کہ زیادہ سے زیادہ نماز سے اللہ رب العزت کی قربت حاصل کریں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. موت آنے سے مطلب یہ ہے کہ مرنے تک آپ کو دین کا کام کرنا ہے. موت تک جو مسلمان امت ہے اس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فارغ نہیں ہے ہر حال میں اللہ کے دین کے کام میں لگے